ہم بات کریں گے ان خواتین کے بارے میں جو کہ ہمارے اور آپ کے بچوں کو زندگی بھر کی معذوری سے بچانے کے لیے بہت زیادہ محنت کرتی ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں پاکستان میں پولیو ورکرز کی، جن کو ہم لیڈی ہیلتھ ورکرز بھی کہتے ہیں۔ اور ناظرین، یہ جو پولیو ورکرز ہیں، ان کی افادیت اس لیے بہت زیادہ ہے کہ پاکستان میں اس سال ستمبر کے مہینے تک 18 پولیو کیسز جو ہیں وہ ریکارڈ ہو چکے ہیں۔ اور یہ وجہ ہے کہ پاکستان میں جو پولیو کا پروگرام ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور اس کو عالمی سطح پر بہت زیادہ اس پہ نظر رکھی جاتی ہے، اور بہت زیادہ اس کے حوالے سے فنڈنگ بھی دی جاتی ہے۔ ناظرین، ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی جو پولیو ورکرز ہیں وہ گھر گھر جاتی ہیں اور بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر ان کو محفوظ بناتی ہیں، لیکن ساتھ ہی اس عمل میں وہ خود بھی غیر محفوظ رہتی ہیں، کیونکہ بہت ساری پولیو ورکرز ایسی ہیں جنہوں نے کے پی کی ٹرائبل بیلٹ میں، ایون کہ پشاور میں اور بلوچستان کے مختلف ایریاز میں، اور ایون کہ کراچی جیسے سیٹلڈ ایریا میں جب وہ پولیو مہم چلا رہی تھی تو ان پہ فائرنگ کی گئی، جس میں کچھ جو پولیو ورکرز تھی ان کی شہادتیں بھی ہوئی۔ ناظرین، لیکن پچھلے دنوں جو سندھ ہے اس کے اندر ہم نے دیکھا، جو اس کا شہر جیکب آباد ہے، اس میں ایک بہت ہی دلخراش واقعہ پیش آیا، جب ایک پولیو ورکر جو کہ اپنی ڈیوٹی پہ تھی اور گھر گھر جا کے بچوں کو قطرے پلا رہی تھی، ان کو وہاں پر جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ اس حوالے سے جو سندھ حکومت ہے اس نے اس واقعے کے بعد جیکب آباد کی ضلعی انتظامیہ کو تبدیل کر دیا، وہاں کی پولیس کے افسران کو تبدیل کر دیا، اور پولیس نے اس حوالے سے ایک ایف آئی آر بھی درج کر لی۔ لیکن جو بڑا ہی ایک برا طرح کا رسپانس آیا وہ ان کے خامن کی طرف سے یہ تھا، جنہوں نے اس خاتون کو کاری قرار دے کر گھر سے نکال دیا، اور اب وہ خاتون کی زندگی کو خطرہ ہے۔ اس حوالے سے جو ہے سندھ میں جو بالخصوص جو پولیو ورکرز ہیں ان کے کیا تحفظات ہیں، پہلے ہم آپ کو اپنے نمائندہ خصوصی شوکت قرائی کی یہ رپورٹ دکھاتے ہیں۔ سندھ کے تیسرے بڑے شہر سکھر سے 75 کلومیٹر دور ضلع جیکب آباد کے نواحی گاؤں اللہ بگ چکھرانی میں پولیو ویکسینیٹر سے جنسی زیادتی کے واقعے نے ورکنگ لیڈیز اور ان کے اہل خانہ میں خوف کی لہر دوڑا دی ہے۔ واقعے سے سندھ میں پولیو ویکسینیٹر سمیت دیگر شعبوں میں کام کرنے والی خواتین کے لیے مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں، جبکہ پولیو مہم کو جاری رکھنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ سندھ کی سول سوسائٹی سمیت خواتین کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے والوں کا موقف ہے کہ صورتحال کی ذمہ دار ضلع انتظامیہ ہے، جس نے پولیو ویکسینیٹر کو سیکورٹی فراہم نہیں کی۔ یہ کسی ایک خاتون کے خلاف کوئی واقعہ نہیں ہے، یہ پوری جو ورکنگ وومن ہے جو ڈسٹرکٹ جیکب آباد میں مختلف جگہوں پہ کام کر رہے ہیں، وہ ان سب خواتین کے خلاف اگینسٹ جائے گا، کیونکہ اس ایک واقعے کی وجہ سے کتنی عورتیں ہیں جو اس کام سے گھر میں روک دی گئی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لارج سطح پہ، بڑی سطح پہ یہ خواتین پہ اس کا اثر ہوگا، کیونکہ ہم ٹرائبل سیٹ اپ میں رہتے ہیں، ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر اگر ایسا واقعہ ہو جائے تو پھر بہت ساری خواتین ہیں جو کہ روزگار سے محروم ہو جائیں گی، اور بہت ساری ایسی ہیں جن پہ بہت ساری پابندیاں لگ جائیں گی۔ شہروں میں تو پھر بھی بہت ساری سہولیات ہوتی ہیں، خواتین کام کر رہی ہیں، آگے بڑھ رہی ہیں، لیکن ہم جب دیہی علاقوں کی طرف جاتے ہیں، حیدرآباد سے لے کے کند کوٹ تک، جیکم آباد تک، تو وہاں پہ خواتین کا بالخصوص نکلنا باہر ہی بہت بڑی بات ہے۔ اور پھر جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو پھر اس سے یہ ہوگا آگے چل کے کہ جو دوسری خواتین آگے آنا چاہتی ہے، جو کام کرنا چاہتی ہے، پھر وہ ان کے لیے بڑے مسئلے مسائل ہوں گے، اور وہ جو ہے وہ پھر وہی آ کے کھڑی ہوں گی جہاں سے وہ نکلی تھی، گھروں تک محدود رہ جائیں گی۔ جو سب سے بڑی جو ذمہ داری میرا خیال ہے وہ عائد ہوتی ہے وہاں کے انتظامیہ پر۔ پولیس کی نفری نہیں بھیجی گئی، کیونکہ ان علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ اچھے بھلے لوگ بھی نہیں جاتے، تو یہ تو پولیو ورکر ایسی دہشت طاری ہوئی ہے، ایسی شرمناک بات ہوئی ہے کہ جس سے جو ہے ہماری ورکرس کے جو گھر والے ہیں ظاہر ہے وہ پریشان ہوئے ہیں، مگر ڈر سے زیادہ جو ہے وہ اس چیز پہ جو ہے وہ ذمت کر رہی ہیں، اور وہ ان کو جو ہے بہت غصہ ہے اس چیز پہ۔ واقعے کے خلاف جیکب آباد، حیدرآباد اور کراچی میں پولیو ورکر سمیت سول سوسائٹی کے کارکنوں کی جانب سے احتجاج بھی کیا گیا۔ سول سوسائٹی جیکب آباد اور پولیو ورکرز کا خیال ہے کہ مفرور ملزمان کو بچانے کے لیے طاقتور لوگ سرگرم ہیں۔ آپ اس چیز کی بھی انکوائری کریں کہ وہ کون سی گینگ ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے جو ظاہر ہوئی ہے، یہ ہماری ورکر کی قربانی نے ایک گینگ کو بھی ظاہر کیا ہے۔ ایک گاؤں کے لوگ تو ایسا حرکت نہیں کر سکتا، وہ پری پلاننگ ہے، ویڈیو بنانا۔ یہ تو کسی نہ کسی کا کارندہ ہوتا ہے تو وہ لازمی طور پہ پریشر رکھتا ہے نا،
وہ فوری طور پر ایکشن میں آ جاتے ہیں کہ جی ہمارا بندہ ہے، اس کو پروٹیکٹ کیا جائے. آپ نے دیکھا کہ ایف آئی آر پہلی جو ہوئی اس میں صرف جو ہے وہ رابری کا کیس داخل کیا گیا. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے کرایا تھا کہ یہ ایسا کیس، کیونکہ پولیو ایک قومی ایمرجنسی ہے اور یہ انٹرنیشنل معاملہ ہے. اگر اس میں کسی نے خلل ڈالا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے. تو اس کے لیے انہوں نے سوچا کہ اگر یہ جنسی ہراسگی کا اگر اس میں معاملہ آ جائے گا تو یہ معاملہ دنیا لیول پہ چلا جائے گا. اس لیے انہوں نے پریشر ڈالا کہ کوئی چھوٹی سی کوئی رابری وغیرہ دکھا کے ہم اس کو جو ہے فیور دے دیں. لیکن جیک آباد کی میڈیا، جیک آباد کی سول سوسائٹی اور باشعور لوگ، سوشل میڈیا، اس نے اسی وقت معاملے کو ٹیک اپ کر دیا. واقعے کے بعد خاتون کے شوہر نے بچے چھین کر انہیں گھر سے بے دخل کر دیا، جبکہ ضلعی کورٹ کے حکم پر انہیں بچے واپس دے دیے گئے اور سرکاری پناہ گاہ میں ٹھہرایا گیا. دوسری جانب سندھ حکومت کا موقف ہے کہ انہوں نے ضلعی انتظامیہ کے خلاف کارروائی کر دی ہے اور تمام متعلقہ افسران کے تبادلے کر دیے ہیں. سول سوسائٹی اور پولیو ورکرز حکومتی اقدامات پر ناخوش ہیں. ان کا مطالبہ ہے کہ ضلعی انتظامیہ جس نے غفلت کی ہے ان کے خلاف محکمہ جاتی کارروائی کی جائے. شوکت کورائی، وائس پی کے ڈاٹ نیٹ، کراچی. ویلکم بیک ناظرین. ناظرین، آپ نے رپورٹ دیکھی. یہ جو سارا پولیو ورکرز کا جو معاملات ہیں اور جن مشکلات سے وہ گزرتی ہیں اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے رخسانہ انور صاحبہ کو، جو کہ صدر ہیں لیڈی ہیلتھ ورکرز ایسوسی ایشن پنجاب کی، اور ان سے جانیں گے کہ جو ہماری یہ جو پولیو ورکرز ہیں ان کو کس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور کتنے مشکلات سے گزر کر وہ یہ جو قومی ڈیوٹی ہے وہ سر انجام دیتی ہیں، اور اس حوالے سے ان کے حکومت سے مطالبات کیا ہیں اور حکومت ان کے مطالبات کو کس حد تک سنجیدگی سے لیتی ہے. تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں. رخسانہ انور صاحبہ کا بہت شکریہ آپ کا ہمیں ٹائم دینے کا. اچھا، رخسانہ انور صاحبہ، آپ پریزیڈنٹ بھی ہیں لیڈی ہیلتھ ورکرز ایسوسی ایشن پنجاب کی، لیکن جو پولیو ہیلتھ ورکرز کی جو سچویشن ہے وہ کے پی، سندھ، یا ہر جگہ ہی کافی یعنی خستہ ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیونکہ ملیٹنٹس اسپیشلی خیبر پختونخوا میں ٹارگٹ کر رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پولیو ورکرز کی سیکیورٹی ہے وہ پچھلے 5 سال میں کچھ بہتر ہوئی ہے کہ آپ پھر دوبارہ حال وہی کہ وہی کشیدہ ہو گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیکیورٹی کے حوالے سے جو معاملات ہیں درمیان میں کچھ بہتری آئی تھی، لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے پولیو ورکرز کو، لیڈی ہیلتھ ورکرز کو، پولیو کیمپین کو متاثر کرنے کے لیے، اور پولیس کے جو اہلکار تعینات ہوتے ہیں سیکیورٹی کے لیے ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا. آپ نے دیکھا ہے ابھی خیبر پختونخوا میں جو شمالی ان کے جو وہ علاقہ جاتا ہے وہاں پر یہ ساری ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ اوور آل بھی ہراسمنٹ کے معاملات ہیں اور کمیونٹی میں بھی اس طرح کے کچھ معاملات ہوئے ہیں. جیسے سندھ کا واقعہ ہوا ہے، اس کو بھی آپ دیکھیں کہ پراپر سیکیورٹی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے لوگوں کو کیمپین کے دوران ٹارگٹ بھی کیا جاتا ہے اور ہراساں بھی کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے بات کی جو سندھ میں جیکم آباد میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ایک پولیو ورکر کے ساتھ، تو اس واقعے کے نتیجے میں کہیں جو ہماری مزید پولیو ورکرز ہیں جو پنجاب میں کام کر رہی ہیں، کیا ان میں کوئی خوف و ہراس تو نہیں ہے، اور یا ان کی وجہ سے کچھ خواتین ایسے تو نہیں ہیں جنہوں نے ڈیوٹی دینے سے انکار کر دیا ہو یا پولیو کیمپین متاثر ہوئی ہو؟ پولیو کیمپین تو کسی جگہ متاثر نہیں ہوئی، کیونکہ جب سے کیمپینز شروع ہوئی ہیں پولیو کے حوالے سے نیشنل پروگرام کے امپلائیز کی کمٹمنٹ ہے کہ کسی بھی مرحلے پر کبھی بھی کیمپین نہیں روکی گئی. اب یہ جو سندھ میں واقعہ ہوا ہے یہ بڑا تکلیف دہ واقعہ ہے. ایک ہماری پولیو ورکر کے ساتھ جس طرح زیادتی کی گئی ہے اور اس کی فیملی نے بھی اس کو اون کرنے سے انکار کیا ہے، تو پنجاب میں لوگوں میں تشویش بہت پائی گئی. اور بلکہ پنجاب میں لاہور میں بھی کچھ اس طرح کے واقعات ہوئے، کچھ اس طرح مارا گیا ہماری لیڈی ہیلتھ ورکرز کو لاہور میں. تو اس طرح کے واقعات ہوئے، لیکن یہ نہیں ہوا کہ لوگوں نے، ہمارے ساتھیوں نے پولیو کیمپین کرنے سے انکار کیا ہو یا کسی بھی جگہ پولیو وہی متاثر ہوئی ہو. یہ کمٹمنٹ کا ایک بڑا ہائی لیول ہے کہ ہمارے لوگ اس بات کی اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ پورے دنیا میں اگر پولیو ختم ہو چکا ہے اور پاکستان میں ابھی تک یہ چل رہا ہے تو اس کو ہر قیمت پر ہم نے ختم کرنا ہے. تو ہمارے لوگوں کا جذبہ تو اتنا زیادہ ہائی ہے، مورال ہائی ہے، لیکن حکومت کی جانب اگر ہم دیکھیں تو حکومت تحفظ دینے میں قطعی طور پر ناکام نظر آتی ہے، چاہے وفاقی حکومت ہے یا صوبائی حکومت ہے. ٹھیک ہے. اچھا رخسانہ انور صاحبہ، یہ
آپ جیکوبات کا انسیڈنٹ بتا رہی ہیں کہ ایک تو ظاہر سی بات ہے ان کو ٹارگٹ کیا گیا تھا اور پھر مبینہ زیادتی بھی ہوئی ان کے ساتھ، جو ایک خاتون فیمیل لیڈی ہیلتھ ورکر تھی. تو اس سے بھی پہلے آئی تھنک کہ پچھلے سال کا بھی واقعہ تھا کہ یہ آئی تھنک لکی مروت میں یہ ایک کچھ جگہ بیٹھ کے انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ جو جتنی بھی خواتین ہوں گی، انہوں نے نام نہیں لیا، کہتے کہ جو بھی یہ این جی اوز کے نام پہ یہ نامحرم مردوں کے ساتھ جا کے ڈفرینٹ یہ پبلک اسپیسیز میں جا رہی ہیں، تو ان کی ہے نا زبردستی شادی کر دی جائے گی یا نکال دیا جائے گا. تو یہ ایٹیٹیوڈس آپ سندھ سے لے کے خیبر پختونخوا ساؤتھ سے لے کے نارتھ تک یہ تو پریویلنٹ ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو تھوڑے سلائٹلی مور ڈینجرس جابس اس طریقے سے ہوتے ہیں یہاں پر مرد کو امپلائے کرنا چاہیے تھا جو یہ نیویگیٹ کر سکتے ہیں، ان کی سیفٹی زیادہ تھوڑی بہتر ہو؟ مردوں کو بہت سارے اس طرح کے جو خطرناک علاقے ہیں ان کو ذمہ داری دی جاتی ہے پولیو کے حوالے سے. کافی جگہوں پر جو ٹیم ممبرس ہیں دونوں میل بھی ہیں، لیکن بہت جگہوں پہ اس طرح کے معاملات آتے ہیں کہ اندر گھر جا کر بچوں کو قطرے پلانے پڑتے ہیں، تو فیمیل کا پھر ٹیم ممبر ہونا ضروری ہے کہ فیمیل گھر کے اندر جا سکتی ہے اور سوالات پوچھ سکتی ہے، اور بچے اگر چھپائے ہوئے ہیں وہ اندر جا کے وہ دیکھ سکتی ہے، ٹریس آؤٹ کر سکتی ہے. مقصد تو پھر وہی آ جاتا ہے نا کہ میکسیمم کوریج، کہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو قطرے پلائے جا سکیں، کوئی بچہ محروم نہ رہے تاکہ اس میں بیماری کا خاتمہ ہو سکے. لیکن اس بات سے چھپ کر کے اگر ہمیں ٹارگٹ کر دیا جائے گا اور جان سے ہاتھ دھونا پڑیں گے، یہ عزتیں محفوظ نہیں ہے. اس سے ڈر کر اگر خواتین گھروں میں بیٹھ جائیں، کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ خواتین کو پراپر سیکیورٹی فراہم کی جائے؟ جتنا بڑا یہ کاز ہے تو سیکیورٹی کا لیول بھی اتنا ہی ہائی ہونا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے سیکیورٹی پر کوئی توجہ نہیں ہے اور باقی معاملات پر توجہ کی جاتی ہے، اور جب کوئی حادثہ یا سانحہ کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد شور مچایا جاتا ہے. اس سے پہلے سیکیورٹی کا جو ہے وہ لیول ہائی کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی ہمارے ملک میں. اچھا، بالکل رخسانہ صاحبہ، اور آپ نے بالکل رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جس بھی قسم کے حالات ہوں، جس بھی قسم کا سیریس قسم کا واقعہ ہو جائے، ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ لیڈی ہیلتھ ورکرز جو ہے انہوں نے پولیو ڈیوٹی دینے سے انکار کیا ہو، بلکہ وہ اس کو ایک قومی فریضہ تو سمجھتی ہیں، لیکن وہ شاید اس کو بہت ہی زیادہ پرسنلائز طور پہ سمجھتی ہیں، کیونکہ خواتین عام طور پر ماؤں کے رول میں ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بچوں کی ضرورتیں کیا ہوتی ہیں اور بچوں کی حفاظت کس طرح سے کرنی پڑتی ہے. لیکن ہم نے ایک چیز دیکھی کہ ہماری جو لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں بڑی محنت کرتی ہیں، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو 4-5 مہینے سیلریز نہیں ملتی، اس کے لیے ان کو احتجاج کرنا پڑتا ہے. تو اس ٹائم کیا حالات ہیں؟ کیا آپ لوگوں کی کوئی سیلریز ڈیلے ہیں اس ٹائم؟ اور اگر ہیں تو اس حوالے سے آپ کا حکومت سے مطالبہ کیا ہے؟ اور کیا کوئی اسپیشل ایکٹ یا اسپیشل لا ہونا چاہیے لیڈی ہیلتھ ورکرز کے لیے، اسپیشلی ان پولیو ورکرز کے لیے جو بہت سخت ڈیوٹی دیتی ہیں؟ جی بالکل، تنخواہیں تو ریگولر آتی ہیں کیونکہ ہم لوگ سول سروینٹ ہیں. 2012 سے ریگولر ہو چکے ہیں، 2014 سے سول سروینٹ ہیں، 2017 سے تنخواہیں ریگولر آن لائن آتی ہیں. لیکن تنخواہیں ایک تو بہت قلیل ہیں کیونکہ پولیو کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے. پولیو کے حوالے سے الگ پیکیج دیا جاتا ہے لیکن وہ بھی بڑھتی ہوئی مہنگائی کے لحاظ سے ناکافی ہے. خاص طور پر جب آپ کی جانیں داؤ پر لگی ہوئی ہوں، جب آپ کی عزتیں داؤ پر لگی ہوئی ہوں، تو منیمم سا کوئی چند ہزار کا پیکیج وہ ان ساری چیزوں کا احاطہ نہیں کر سکتا. میں ایک چیز اس میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو بھی پاکستان میں ایسی جابز ہوتی ہیں جہاں رسک ہوتا ہے، تو وہاں پہ ایک رسک الاؤنس دیا جاتا ہے سرکاری ملازمین کو، وہ پولیس کو بھی ملتا ہے، ایف سی کو بھی ملتا ہے، باقی اداروں کو. تو کیا آپ لوگوں کو رسک الاؤنس ملتا ہے؟ کیونکہ آپ کے کام میں رسک تو بہرحال موجود ہے. قطعاً رسک الاؤنس نہیں ملتا. میں تو چاہتی ہوں کہ یہ جو لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام ہے اس کو پرائیورٹی پر گورنمنٹ دیکھے اور فیڈرل گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے. فیڈرل گورنمنٹ یہ سارا کا سارا جو ہے پولیو کے حوالے سے اور لیڈی ہیلتھ ورکرز کا جو پروگرام ہے فیڈرل گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے اور اسپیشل پے پیکیجز دینے چاہیے. بجائے اس کے کہ اسپیشل پے پیکیجز دیے جائیں تو ابھی گورنمنٹ نئی بھرتیاں بھی نہیں کر رہی اور جتنی بھی ذمہ داری ہے وہ ہماری لیڈی ہیلتھ ورکرز پر ہی آ رہی ہے کہ جہاں وہ 1000 کی آبادی پہ پہلے کام کر رہی تھی اور 3,000 کی آبادی پہ کام کر رہی ہیں. اور عمر کے اس حصے میں ہے کہ 50 سال 45 سال 55 سال کی ایج میں انہیں 2-3 گنا زیادہ ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے اور ایک ہی معاوضے پہ منیمم ویجز پر انہیں یہ ڈیوٹیز کرنی پڑتی ہیں. ان کی عزتیں بھی داؤ پہ لگی ہوئی ہیں، ان کے جانیں بھی داؤ پر لگی ہوئی ہیں اور جتنا ٹائم ہے ٹائم لمٹ بھی کوئی نہیں ہے کہ صبح سے لے کر رات تک ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے، کوئی تحفظ بھی نہیں ہے. میں چاہتی ہوں کہ اسپیشل پیکیج دیا جائے. اسپیشل پیکیج کی اگر بات کریں تو جو شہادتیں اگر ہوتی ہیں ہماری لیڈی ہیلتھ ورکرز کی، لیڈی ہیلتھ پرووائزرز کی کیمپین کے دوران،
انہیں نہ شہید ڈکلیئر کیا جاتا ہے، نہ کوئی شہید پیکج دیا جاتا ہے. ہمارے ساتھ الگ سے ایک امتیازی سلوک روا رکھا گیا ہے. شاید یہ خواتین کا پروگرام ہے، اس لیے خواتین کو حقوق دیتے ہوئے حکومت بہت تذبذب کا شکار ہو جاتی ہے. دعوے تو بہت کیے جاتے ہیں، لیکن جب حقوق دینے کی بات آتی ہے تو ہمیں خواتین سمجھ کر ہمارے حقوق اس طریقے سے نہیں دیے جاتے، اتنا تحفظ نہیں دیا جاتا، اتنا پیکج نہیں دیا جاتا، اتنی سیکیورٹی نہیں دی جاتی، اور اتنے سہولیات جو باقی محکموں میں دی جاتی ہے، جیسے رسک الاؤنس کی آپ نے بات کی ہے، یہ باقی محکموں میں دیا جاتا ہے، یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں بھی باقی کیڈرز کو دیا جاتا ہے. لیکن ہمارے جو نیشنل پروگرام کے امپلائیز ہیں، لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں، لیڈی ہیلتھ سپروائزرز ہیں، انہیں رسک الاؤنس سمیت کسی بھی قسم کا کوئی الاؤنس اضافی طور پر نہیں دیا جاتا. اچھا ٹھیک ہے. رخسانہ صاحبہ میری طرف سے ایک آخری کوشچن ہے. یہ ابھی آپ بتا رہی ہیں کہ یہ تو جاب سیکیورٹی کا ایک سچویشن ہے، یہ معاملہ ہے، یہ سیلریز ڈیلے نہیں ہوتی، لیکن رسک الاؤنس کا تو یہ سچویشن ایک ہے. اب لیٹ سے کہ ایز اے گورنمنٹ ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے، اتھارٹیز کی طرف سے آپ کے سامنے کوئی ایک وے فارورڈ پریزنٹ ہوا ہے کہ جب تک پاکستان میں پولیو ایفیشلی ایریڈیکیٹ ہو جائے گا پھر اس کے آگے آپ لوگوں کی کیا جاب سیکیورٹی ہوگی؟ دیکھیں، جو لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں وہ صرف پولیو ڈیوٹی نہیں کرتے ہیں، وہ پرائمری ہیلتھ کیئر اور فیملی پلاننگ پہ بھی کام کرتے ہیں. اور جہاں لیڈی ہیلتھ ورکرز کی تعداد کم ہے، 2-3 ہزار کی تو آبادی پہ وہ کام کر لیتی ہیں، لیکن اس سے زیادہ بھی علاقے خالی پڑے ہوئے ہیں، وہاں صرف پھر پولیو ورکرز کو ڈپیوٹ کیا جاتا ہے. وہ 5-6 دن جو کیمپین ہوتی ہے تو پولیو ورکرز کو 5 یا 6 دن کا معاوضہ دیا جاتا ہے اور کام کرا لیا جاتا ہے. یہ بہت ٹیمپریری کام ہے، حالانکہ جتنا اہم کام ہے، جتنا یہ سینسیٹیو کام ہے، اس پر باقاعدہ جو ہے وہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کے جو پروگرام ہے اسی میں بھرتیاں ہو کر اس کی باقاعدہ ٹریننگ ہونی چاہیے اور اس کو بہت ذمہ داری سے دیکھا جانا چاہیے. لیکن چونکہ ہمارے یہاں عارضی کام کیے جاتے ہیں اور وقتی طور پر کوئی ذمہ داری پوری کرا لی جاتی ہے، اسی وجہ سے یہ پولیو کے کیسز ختم نہیں ہو رہے. جب آپ کا ایک پراپر امپلائی ہوگا، جو باقاعدہ آپ کا گورنمنٹ امپلائی ہوگا، وہ ذمہ داری بھی قبول کرے گا. جب باہر سے آپ والنٹیئرس کو ذمہ داری دے دیتے ہیں، ان کو 4-5 دن کا پیکیج دے دیتے ہیں، تو یہ عارضی جو پیکیج والا کلچر ہے، اس کی یہ بھی ایک وجہ ہے کہ پولیو یہاں سے ختم نہیں ہو رہا. ادروائز لیڈی ہیلتھ ورکرز اور لیڈی ہیلتھ سپروائزرز کی تو انگنت ذمہ داریاں ہیں جو پولیو کے علاوہ بھی وہ پورے مہینہ پرفارم کرتی ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ رخسانہ صاحبہ، آپ نے بالکل بجا طور پہ فرمایا کہ جو لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں وہ فور فرنٹ پہ ہوتی ہیں. جب بھی کسی قسم کی کوئی بیماری آتی ہے، ہم نے دیکھا کووڈ کے دوران بھی انہوں نے بے انتہا کام کیا اور فرنٹ سے لیڈ کیا اس بیماری کے خلاف، اور خاص طور پہ پولیو کے خلاف بھی آپ لوگوں کا جو کام ہے وہ ایک قومی فریضہ ہے، اور بلکہ آپ اس کو قومی خدمت سے بھی بڑھ کر انجام دے رہے ہیں اور اس میں اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کر رہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ جن کمیوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور ہم کوشش کریں گے اس پلیٹ فارم سے ہم ارباب اقتدار تک آپ کی آواز پہنچائیں، اور اگلے پروگرام میں یا چند پروگرام کے بعد ہم جو ارباب اقتدار ہیں جو پولیو پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اوورسی کر رہے ہیں، ان کو بلائیں اور آپ کے مطالبات ان کے سامنے رکھیں اور کوشش کریں کہ اس حوالے سے کوئی مثبت پیش رفت ہو سکے. بہت شکریہ رخسانہ صاحبہ آپ کا.